السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول ذراؤٹ پر ناول راز حیات کے ساتھ، جس کی رائٹر ہے مہک خانم اور یہ اس کی 6ٹھی ایپیسوڈ ہے۔ باران نے جیسے ہی زارا کو کمرے میں دھکیلتے دروازہ پوری قوت سے بند کیا، زارا لڑکھڑائی لیکن بمشکل ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لے کر گرنے سے بچی۔ اگر ذرا سی دیر اور ہو جاتی تو اس کا ماتھا سیدھا ٹیبل کے کنارے سے جا ٹکرا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی سیدھی ہو کر پلٹی تو باران کو گھوٹتی آنکھوں کے ساتھ بالکل سامنے پایا۔ اس کی آنکھوں میں ولا کی سختی تھی، غصہ نہیں، زہر تھا جیسے۔ زارا کی نظر ڈر سے پھیل گئی، ایک لمحے کو تو سانس لینا بھی بھول گئی۔ باران ایک ہی قدم میں اس کے سامنے آیا اور اس کا بازو سختی سے کھینچتے ہوئے دیوار سے لگا دیا۔ کیسے ہوا یہ؟ اس کے لہجے میں نہ صرف غصہ بلکہ بے چینی، بے یقینی اور کچھ اور بھی تھا، جیسے وہ خود بھی اپنی کیفیت سے بے خبر ہو۔ تمہاری چادر سر سے کیسے اتری؟ تمہاری چادر تمہارے پیروں میں کیسے پڑی تھی؟ اس نے دیوار پر مکہ مارا۔ زارا کا دل کانپ گیا، اس کی زبان پر چیخ آئی، لیکن اس نے فوراً ہاتھ سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ جواب دو، وہ ایک بار پھر دہاڑا۔ وہ میں زارا کی زبان لڑکھڑائی۔ ڈیم اٹ! باران پلٹا اور پاس رکھی واز کو اٹھا کر شیشے پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گھٹن سی چھا گئی۔ تم اتنی کمزور ہو کہ اپنا ہاتھ چھڑا نہیں سکتی؟ اس کی آواز میں تانا نہیں، کوئی اندر سے ٹوٹتا ہوا درد تھا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور باران کا چہرہ کچھ لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ شاید اسے اندازہ ہوا کہ وہ حد پار کر چکا ہے، مگر وہ خود کو روک نہ پایا۔ تم جانتی ہو تم کون ہو؟ اس نے زارا کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی گرفت میں زبردستی نہیں تھی، لیکن نرمی بھی نہیں تھی۔ تم باران حیدر کی بیوی ہو، میری عزت ہو۔ کیا تم نہیں جانتی ایک مرد کے لیے وہ لمحہ کیسا ہو سکتا ہے جب کوئی دوسرا اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے، ایسے جیسے حق ہو اس کا؟ زارا کی سسکیاں اب بھی تھمی نہیں تھیں، وہ خود کو جیسے کمرے کے کسی کونے میں سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ ادھر آؤ! باران کی آواز اب ہلکی تھی، مگر لہجے میں ابھی حکم تھا۔ زارا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی، بکھرے شیشے سے بچتی، باران کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ باران کی نظریں زمین پر تھی، لیکن وہ سن رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ زارا نے حیرت سے دیکھا، یہ کیسا سوال تھا؟ زارا، وہ دھیرے سے بولی، پورا نام؟ زارا شیر۔ ایک لمحہ ساکت گزرا، پھر باران کا ہاتھ اٹھا اور زارا کے چہرے سے جا ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، باران نے جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر سیدھا کر دیا۔ زارا کی آنکھیں نم، سانس اکھڑی ہوئی اور ہونٹ سے خون کی ایک لکیر بہنے لگی۔ اب دوبارہ بتاؤ اپنا پورا نام۔ زارا نے آنکھیں بند کر لی، گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، جو کچھ ہوا وہ سچ تھا یا خواب۔ زارا باران حیدر، وہ سرگوشے میں بولی، جیسے اطراف جرم ہو۔ باران نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، گڈ، یہ نام یاد رکھنا۔ انسان کو اپنی پہچان کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، اندر جا کر کپڑے نکالے۔ ایک پل کو رک کر دروازے سے باہر زارا کو دیکھا، جو اب بھی وہیں ساکت کھڑی تھی، پھر دروازہ بند کر دیا۔ زارا نے کمرے کو خالی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر تھکی تھکی چال سے بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے گھٹنے سینے سے لگا لیے اور پھر دھیرے سے سر جھکاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا وہ بھی میرے بابا سائیں جیسا تھا؟ کیا محبت کا یہی چہرہ ہوتا ہوگا، یا یہ رشتہ اس کی ذات کی قیمت بن چکا تھا؟ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی کی خوشبو تیر رہی تھی۔ باران فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کے بالوں سے پانی کی بوندیں اب بھی ٹپک رہی تھی۔ وہ ٹاول سے بال رگڑتے آگے بڑھا، لیکن قدم وہیں رک گئے جب نظر بیڈ کے کونے میں سمٹی زارا پر پڑی۔ وہ چپکے سے رو رہی تھی، منہ دوپٹے میں چھپا تھا، مگر اس کے باوجود ہلکورے چیخ چیخ کر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ بتا رہے تھے۔ باران ٹھٹک گیا، وہ ایسا نہیں تھا، یا شاید وہ تھا اور اسے اب احساس ہوا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ آگے بڑھا، کمرے کی ڈم لائٹس آن کی اور خاموشی سے آ کر اپنی سائڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹا رہا، آنکھیں چھت پر اور دھیان اس لڑکی کی ہچکیوں پر جو اس کی موجودگی سے سہم گئی تھی۔ پھر اچانک جیسے ضبط کی حد ختم ہو گئی، اس نے ہاتھ بڑھا کر زارا کو اپنی جانب موڑ لیا۔ زارا سہم کر سیدھی ہوئی، چہرہ نم تھا، آنکھیں خوف زدہ، اور باران کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ پھر کچھ کہہ دے، کچھ کر دے۔ باران نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور اس کا چہرہ تھاما، گال پر انگلیاں ٹھہر گئی، وہی جگہ جہاں اس کے غصے کی مہر ثبت تھی۔ زارا کی آنکھوں سے مزید خاموش آنسو بہنے لگے اور باران کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ ٹوٹا سا چمکا۔
وہ جھک کر آہستہ سے اس کے زخم پر لب رکھ گیا۔ نہ یہ بوسہ تھا نہ معذرت، صرف ایک نرمی جو بہت دیر سے آنی تھی۔ زارا نے حیرت سے باران کو دیکھا اور پھر بے اختیار اس کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ روئی تو جیسے اندر کی ساری چپ، ساری تھکن، ساری تلخی باہر آ گئی۔ باران نے آہستہ آہستہ اسے باہوں میں سمیٹا، جیسے کوئی کسی ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑوں کو جوڑ رہا ہو۔ اس کے ہاتھ زارا کے بالوں میں پھسلتے رہے۔ رفتہ رفتہ وہ تھم گئی، روتے روتے اس کی سانسیں ہلکی پڑ گئیں۔ وہ باران کی آغوش میں نیند کی گرفت میں چلی گئی، لیکن چہرے پر وقفے وقفے سے اٹھتی ہچکیاں اب بھی اس کی بے چینی بیان کر رہی تھی۔ باران نے احتیاط سے موبائل اٹھایا، ٹارچ آن کر کے زارا کا چہرہ دیکھا۔ گال سوجا ہوا تھا، ہونٹوں کے کنارے پر خون جم چکا تھا۔ اس کے دل میں کچھ سخت سا دھڑکا، ایک گناہ کا احساس جو شاید دیر سے جگا تھا۔ اس نے نرمی سے ٹشو سے خون صاف کیا اور پھر آئنمنٹ آہستہ آہستہ اس کے زخم پر لگانا شروع کیا۔ زارا نیند میں ہی سسک اٹھی۔ وہ رک گیا، جیسے اس سسکی نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا ہو۔ آئنمنٹ سائڈ پر رکھی اور موبائل تکیے کے پاس رکھ کر وہ زارا کو دوبارہ اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ اب کے بار گرفت سخت نہیں، محفوظ تھی، نہ غصے کی نہ انا کی، صرف ایک خاموش قبولیت کی۔ اس کے لب ہلے، اتنا آہستہ کہ شاید ہوا نے بھی صرف سرسراہٹ ہی سنی ہو۔ آئی ایم سوری۔ محبت تھی، شاید نہیں، قبولیت، ہاں۔ وہ لمحہ جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کا ہونا ضروری لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ محبت سے بڑی بلا آپ سے چمٹ چکی ہے، اور وہ تھی عادت۔ اسے پہلی بار لگا کہ وہ زارا کو کھو نہیں سکتا، اور اس خیال نے اس کے غرور کو تھوڑا نرم کر دیا تھا۔ یہ صبح کچھ خاص تھی۔ دھوپ کی ہلکی سنہری پرت نے خان حویلی کے لان پر اپنا نرم سا بسیرا کیا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں رس گھول رہی تھی اور مٹی کی مہک ہوا میں گھل کر ایک خوشگوار سا نشہ پھیلا رہی تھی۔ پورا زنان خانہ چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت تھی، ہر کمرے سے آوازیں کہہ کہے اور چائے کی خوشبو آ رہی تھی۔ مردانے میں نسبتاً سکون تھا، کیونکہ بیشتر مرد باہر لان میں جمع تھے۔ مینے بچہ، اوئے گل بچہ، اسما خانم کی آواز پر زرمینیں تقریباً دوڑتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ جی مورے، زرمینیں ہنستی ہوئی پہنچی، ہرے رنگ کے گھیر دار پٹھانی فراک میں، ماتھے پر ہلکی سی ماتھا پٹی اور دوپٹہ خاص طور پر ترتیب سے اوڑھا ہوا تھا۔ اس کا روپ صبح کی کرن جیسا لگ رہا تھا۔ بچہ، جا کے دیکھو حرم تیار ہوئی یا نہیں، اگر کسی چیز میں مدد چاہیے تو کر دو اس کی، مہمان تو تمہیں پتہ ہے بس آنے ہی والے ہوں گے۔ جی مورے، ابھی دیکھتی ہوں۔ زرمینیں مطمئن انداز میں ازبات میں سر ہلاتے آگے بڑھی۔ وہ مہمان خانے کی طرف مڑی ہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ پہلے تو ایسا لگا جیسے وہ گر جائے گی، لیکن اگلے ہی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو تھام لیا۔ کیا کرتی ہو زر بچے، ابھی گر جاتی تو؟ مقابل کی سبز آنکھوں میں فکر کی چمک تھی۔ موسیٰ خان، جو چند لمحے قبل ہی اسلام آباد سے واپس آیا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کریم جینز، سفید شرٹ اور بلیک جیکٹ میں ہمیشہ کی طرح بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ زرمینیں ساکت ہو گئی، جیسے کسی نے وقت تھام دیا ہو۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی، پھر دگنی ہو گئی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ زر بچے، موسیٰ کی نرم سی آواز پر زرمینیں چونکی اور جلدی سے اپنی پرانی شوخی میں واپس آ گئی۔ ہائے اللہ خان جی، شکر ہے آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چیزیں لائے ہیں نا جو منگوائی تھی، جلدی سے دیں۔ وہ خوشی سے چہکی، جیسے بہار اس کے اندر اتر آئی ہو، اور پھر ویسے ہی خاموشی بھی، جیسے موسیٰ کے جاتے ہی سب کچھ پھر سن ہو جائے گا۔ اسی لمحے کچن سے نکلتی اسما خانم کی نظر پڑی اور وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ موسیٰ، تم آ گئے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنے دن بعد تم نے ہمیں اپنا چہرہ دکھایا ہے۔ موسیٰ، کہاں گم ہو جاتے ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں مامی جان، آپ کیسی ہیں؟ موسیٰ آگے بڑھا، اسما خانم کو محبت سے اپنے حصار میں لیا اور ان کی ہتھیلیاں چوم لی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد اسما اور زوبیہ خانم نے اسے ہی ماں بن کر پالا تھا۔ ہم تو بس تمہارے انتظار میں تھے بچے۔ بات کرتے کرتے اسما خانم کی نظر زرمینے پر پڑی، جو اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ مینے، تم گئی نہیں؟ اچانک سوال پر زرمینے چونکی اور شرمندگی سے سر جھکائے اوپر کی جانب دوڑ گئی۔ مامی، گل کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ موسیٰ نے ارد گرد نظریں دوڑائی، جیسے کسی خاص کو ڈھونڈ رہا ہو۔ بچہ، وہ آج پھر ہسپتال گئی ہے، ہم نے کہا تھا کہ آج آرام کر لے، مہمان بھی ہیں، لیکن اس کا کہنا تھا کہ آج پریکٹس کا ٹیسٹ ہے، جانا ضروری ہے، جلدی لوٹ آئے گی۔ اسما خانم کی بات پر موسیٰ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ السلام علیکم مورے۔
او موسیٰ! باران کی گہری اور گمبھیر آواز سن کر اسما خانم اور موسیٰ نے ایک ساتھ سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں سے باران سفید کڑکڑاتے شلوار قمیض اور کالی شال اوڑھے سنہری آنکھوں میں ازلی سنجیدگی لیے آ رہا تھا۔ اس کے قدموں میں پشاوری چپلیں اور وہ پورے وقار کے ساتھ ایک مغرور خانزادے کی مانندہ جلوہ گر تھا۔ موسیٰ! کہاں غائب ہو جاتا ہے یار؟ باران نے گرم جوشی سے موسیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے بغل گیر کیا۔ میں تو آ گیا ہوں، تم کہاں تھے؟ موسیٰ کے تفتیشی انداز پر باران کے بھوری مونچھوں کے نیچے انابی لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ چھوڑ، یہ بتا کہ تیرا ٹرپ بہت لمبا تو نہیں ہو گیا؟ باران نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا اور موسیٰ نے گہرا سانس لیا۔ یار تو جانتا ہے میرے کام کو، پھر بھی یہ سوال کر رہا ہے، موسیٰ نے ہنس کر کہا اور ہاتھ میں تھامے درمیانے سائز کے بیگ کو اسما خانم کے حوالے کیا جو ایک گلاس پانی بھی لے کر آئی تھی۔ مامی جان، یہ زرمینے کو دے دیجیے گا، اس میں اس کا منگوایا ہوا سامان ہے۔ اسما خانم نے نفی میں سر ہلاتے بیگ لیا اور ملازمہ کے حوالے کر کے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ زرمینے کی فرمائشی لسٹ ہمیشہ رہتی تھی۔ مورے! باران کی آواز نے اسما خانم کو موڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ ہاں بچہ بولو۔ اسما خانم کی سوالیہ نظروں نے باران کو گھیر لیا تھا۔ مورے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے کمرے میں کسی کو بھی جانے نہیں دیجیے گا، کوئی بھی نہیں۔ باران کی سنجیدگی پر اسما خانم نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ اسما خانم کے جانے کے بعد موسیٰ نے باران کو روک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، چل آ جا، باہر چلتے ہیں۔ باران نے بات کا رخ بدلتے ہوئے موسیٰ کے گردن سے بازو گزار کر اسے کھینچ لیا۔ موسیٰ حیرت سے ارے ارے کرتا رہا، اس کے ساتھ چل پڑا۔ پری! زارون نے نرمی سے کہا۔ وہ بھی ناشتہ کر کے آئی تھی، سادہ سا پٹھانی فراک پہنے، اوپر سے ہلکی سی شال لپٹی ہوئی تھی۔ سادگی میں بھی ایک خاص شان تھی، جیسے دل کو چھو جانے والی خاموشی۔ آج تم کمرے سے باہر مت نکلنا، جو کچھ چاہیے ہوگا میں تمہارے پاس لے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ زارون نے اس کی طرف دیکھا اور کہا۔ مہمانوں کی بھیڑ دیکھ کر پریشا کچھ گھبرا گئی تھی، اس لیے زارون چاہتا تھا کہ آج وہ سکون سے کمرے میں رہے۔ پریشا نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ زارون نے اس کے گال پر ہلکا سا تھپ تھپایا اور پھر اپنی تیاری دیکھ کر باہر نکل گیا۔ وہ سادہ سا لباس پہنے تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑوں کی شان میں گھرا ہوا کوئی مضبوط مگر نرم دل آدمی ہو۔ زارون کے دل میں خیال تھا کہ شام کو وہ پریشا کا سب سے تعارف کروا دے گا تاکہ وہ آہستہ آہستہ یہاں کے ماحول میں گھل مل جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ پریشا کو یقین ہو کہ یہ جگہ اس کے لیے محفوظ اور محبت بھری ہے۔ بس آپ یہ پہن لیں اور آپ تیار ہیں؟ زرمی نے محبت سے حرم کے سر پر ہلکی سی ماتھا پٹی رکھتے ہوئے کہا۔ وہ دل ہی دل میں دیکھ رہی تھی کہ سامنے کھڑی حرم سادہ پٹھانی فراک میں بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، خاموش، باوقار اور الگ سی۔ نہیں، اتنا کافی ہے۔ حرم نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ واقعی خود کو پہلے سے مختلف محسوس کر رہی تھی۔ نرم پرپل رنگ کی اونچی ہیلز میں اس کے نازک پیر اور ہاتھوں میں تھوڑی سی چوڑیاں، سب کچھ بہت متوازن تھا۔ زیادہ نہیں، بس جتنا ہونا چاہیے تھا۔ زرمینے نے چوڑیوں کا ایک سیٹ بڑھایا۔ یہ بھی پہن لے دیدہ۔ حرم نے نرمی سے 3 چوڑیاں اٹھائی اور اپنی انگلیوں میں پہن لی۔ ناخنوں پر لگا گہرا جامنی رنگ اس کے سنجیدہ انداز میں ایک ہلکی سی نرمی کا تاثر دے رہا تھا۔ دیدہ، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ زرمینے کا لہجہ سادہ تھا لیکن بے ساکھ تھا۔ حرم نے ایک لمحہ اسے دیکھا، اس کے لہجے کی سچائی دل کو چھو گئی۔ تم بھی بہت پیاری ہو۔ وہ یہ بات کہے بغیر نہ رہ سکی۔ زرمینے کی آنکھیں جھک گئی، ہلکی سی شرم اس کے گالوں کو چھو گئی۔ حرم کی ہنسی چھپ نہ سکی۔ سو کیوٹ۔ حرم نے نرمی سے اس کے گال چھوئے اور مسکرا دی۔ زرمینے ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو حرم کی نگاہ پھر سے آئینے پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ کون سا پہلو تھا اس کا؟ یہ سب لوگ کیا واقعی اس کے دل کے گرد بند گرہ کھول رہے تھے؟ حرم نے خود کو سنبھالا۔ نہیں، وہ خود کو کمزور نہیں ہونے دے سکتی۔ آج کچھ بھی ہو، یہاں سے نکلنے کا وقت تھا، اور وہ یہ جانے بغیر تھی کہ جسے وہ شکار سمجھ رہی تھی وہی خود اس کی جانب کھنچا چلا آ رہا تھا۔ شاہ میر کے قدم مضبوط تھے مگر ذہن جیسے کسی انجانے بوجھ سے بندھا ہوا تھا۔ بھوری شلوار قمیض کے ساتھ کریم شال روایتی پہاڑی شان کو اور نمایاں کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی کچھ انکہی سی سنجیدگی تیرتی تھی۔
वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, कफलिंग्स उंगलियों में थामे, ध्यान किसी गुमशुदा ख्याल के पीछे भटक रहा था। अचानक एक हल्की सी आहट, एक नरमी से भरी आती लर्जिश ने उसका ध्यान तोड़ा। सामने से एक लड़की घेरदार जामुनी लिबास और बड़ी सी दुपट्टा नुमा शॉल संभालती जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही थी। हवा उसके शाल से खेल रही थी। कदम उलझ गए और लम्हा भर में वो तवाज़ुन खो बैठी। शामिर के हाथ ने बेइख्तियार बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वक्त थम गया। अब मंजर ये था, हरम शामिर के मजबूत हाथ के सहारे सीढ़ी पर थमी हुई थी। अगर वो हाथ ज़रा भी ढीला पड़ता तो वो पुश्त के बल गिर जाती, लेकिन उस वक्त जिस्म से ज़्यादा दिलों की लर्जिश अहम थी। शामिर ने हरम की तरफ देखा और जैसे पहली बार किसी खामोश दुआ का रंग देखा हो। वो चेहरा, वो गहरे सुनहरे बाल, वो खामोशी जो लम्हों को बांध रही थी, और वो आंखें जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब हो। शामिर कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अंदर कहीं दिल की दीवार पर एक सदा गूंजी थी। क्या ये वही थी? उधर हरम, जो अपने आप को दुनिया से अलग और अक्ल से मजबूत समझती थी, उस एक लम्हे में शिकस्त मान चुकी थी। उसकी धड़कनें जैसे बेकाबू थी, सांस उलझ रहा था और दिल में एक अनजाना सा खौफ उठ रहा था। ये क्या था? महज एक हाथ थामने का लम्स, या वो पहली खामोश तस्लीम जो दिल करता है मगर लब इनकार करते हैं? मिस्टर मीर, उसकी आवाज़ टूटती बन रही थी, जैसे खुद को किसी बंधन से आज़ाद करना चाहती हो। लीव माई हैंड। शामिर ने चौंक कर उसे देखा। वो उंगलियां जो अभी तक उसके हाथ में थी, अब सर्द और बेकरार थी। हाँ सॉरी, वो हड़बड़ाकर पीछे हुआ, नज़रें झुकाई और बालों में हाथ फेरकर अपनी उलझन छुपाने लगा। रास्ता दीजिए। बस इतना ही कहा हरम ने, और अपनी गिरफ्त संभालती आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती चली गई। मगर वो लम्हा, वो अब तक शामिर के दिल में अटका हुआ था। वो वहीं खड़ा कुछ लम्हे तक हाथ को देखता रहा, जैसे अभी अभी उस नर्म मखमली लम्स की हिद्दत बाकी हो। दिल में किसी गहरे कुएं से एक दुआ सी उभरी। क्या ये वो है जिसे मेरे रब ने मेरे लिए चुना है? उसने एक बार फिर सीढ़ियों की तरफ देखा, जहाँ हरम गायब हो चुकी थी, और तब पहली बार शामिर को महसूस हुआ कि शायद ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा भी आता है जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। अब तो पक्का बाबा जान से बात करनी पड़ेगी, उसने दिल में सोचा। और इस बार उसके कदम मर्दान खाने की तरफ नहीं, शायद अपनी तकदीर की सिमत बढ़ रहे थे। माशाअल्लाह हरम बच्चा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आसमा खानम की बात पर तमाम ख़वातीन ने मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ से हरम बावकार अंदाज में चलती आ रही थी। उसकी दिलकश शख्सियत और एतमाद से उठी गर्दन देखने वालों पर एक ख़ास तासुर छोड़ रही थी। थैंक यू आंटी, हरम ने धीमे और नर्म लहजे में कहा था। वहाँ बैठी ख़वातीन, जिनकी उम्रें मुख्तलिफ थी, अब अपनी निगाहें बार बार हरम की सिमत डाल रही थी। उसकी खूबसूरती में एक अलग शान, एक अलग वक़ार था। ये कौन है अस्मा? हमने पहले कभी इसे यहाँ नहीं देखा, एक खातून ने पूछा। हरम ने पलकें झपक कर उनकी तरफ देखा। उनकी निगाह में महज सवाल नहीं, तजस्सुस भी था। ये हमारी रिश्तेदार है। अस्मा खानम की बात पर हरम ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसे समझ ना आया कि वो हकीकत छुपा क्यों रही हैं, लेकिन ये झूठ मसलहत पर मुनबी था, जिसमें एक तरह की शफ़क़त भी शामिल थी। अगर वो कहती कि वो अजनबी है, तो सवालात का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता। अस्मा, तुम्हारी बहू कहाँ है? एक और ख़ातून बोली, जिनकी आवाज़ में दिलचस्पी से ज़्यादा चुभता हुआ अंदाज़ था। अरे बहू थोड़ी, बनी में आई हुई लड़की है। ये जुमला किसी खातून ने बेसाख्ता कहा, जिस पर अस्मा खानम के चेहरे पर एक नापसंदीदगी की लहर उठी। वो जानती थी ये बातें किस सिमत जा सकती हैं और किस नीयत से की जा रही हैं। उनकी निगाह गैर महसूस तरीके से हुब्बा खानम पर पड़ी, जिनकी खामोश मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही थी। सादा, सबके लिए कहवा ले आओ। अस्मा खानम ने बात को संभाला, क्योंकि वो जानती थी खामोशी बाज़ औक़ात बेहतरीन जवाब होती है। भाभी, हम ज़रा आते हैं, उन्होंने ज़ुबिया खानम से कहकर ख़ुद किचन की तरफ रुख किया, मगर ये सब हरम की तेज़ नज़रों से ओझल न रहा। वो खामोशी से आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। ज़नान खाना काफ़ी वसी व अरीज़ था। अगर 100 से 200 अफराद भी बैठते तो जगह बाकी रहती। हर तरफ नफासत से सजे सोफ़े, कुर्सियाँ और बीच में रखा शफाफ मेज़, जिस पर कीमती शो पीस रखे गए थे। लड़की सुनो, एक उम्र रसीदा खातून ने उससे मतवज्जा होकर पूछा। हरम ने सवालिया निगाह उनकी तरफ डाली। तुम मंगनी शुदा हो या शादीशुदा? इस सवाल पर हरम ने बेख्तियार ज़ुबिया खानम की तरफ देखा, जो दबे दबे तबस्सुम के साथ सिर्फ उसे ही देख रही थी। नहीं,
حرم نے بہت نرمی مگر پورے اعتماد سے جواب دیا۔ اس جواب پر خاتون کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً پرس کھولا، موبائل نکالا اور جلدی سے ایک تصویر سامنے لائی۔ یہ میرا بیٹا ہے، ہم دوسرے گاؤں سے ہیں، اس کا بڑا کاروبار ہے اور وہ جلدی جلدی بول رہی تھی جب حرم نے ان کی بات کاٹ دی۔ ایک منٹ، آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ حرم نے پرسکون لہجے میں کہا اور تصویر کو ایک سرسری نگاہ سے دیکھا۔ مجھے تم اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی ہو، اپنے والدین کا نمبر دے دو۔ ان کے انداز میں سنجیدگی تھی مگر حرم کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ ارد گرد بیٹھی عورتیں بھی اب پوری طرح متوجہ تھی۔ بس کر دو خولا، تمہیں تو ہر لڑکی اپنے بیٹے کے لیے پسند آ جاتی ہے۔ زوبیہ خانم کی بات پر خواتین کے درمیان دبی دبی ہنسی کی لہر دوڑ گئی۔ بھائی اچھی پیاری بچی ہے، اس لیے سوچا پوچھ لوں۔ اس بار باقی عورتوں نے بھی مسکرا کر حرم کو دیکھا جو اب اپنا ضبط سنبھالے محض خاموش تھی مگر اندر کہیں وہ جان چکی تھی کہ یہ مقام، یہ فضا اس کی آزمائش سے کم نہیں۔ السلام علیکم لالا۔ مردان خانے میں موجود تمام مرد حضرات نے چونک کر پلٹ کر دیکھا جہاں سے داور خان اپنی پرعزت شخصیت کے ساتھ ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ زارون خان کی سیاہ آنکھوں نے بے ساختہ وہی رنگ چرا لیا تھا جو داور خان کی آنکھوں میں برسوں سے تھا۔ آسمانی رنگ کے شلوار قمیض اور کالی شال اوڑھے وہ اپنی عمر میں بھی نہایت وجیح اور باوقار نظر آ رہے تھے۔ کن پٹیوں پر جھلکتے سفید بال ان کی سنجیدہ شخصیت کو مزید وقار بخش رہے تھے۔ تاہم سب کی حیرت کا مرکز صرف وہ نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ آنے والے شخص بہرام خان تھے جنہوں نے سفید قمیض، براؤن پینٹ اور جیکٹ میں شہد رنگ آنکھوں کے ساتھ اپنی دلکشی کا ایک خاص تاثر چھوڑا تھا۔ ان کی پاکستان آمد 15 سال بعد ہوئی تھی۔ روبان خان اور حیدر خان ان کی موجودگی کو تقریباً ماننے سے قاصر تھے۔ وہ بہرام خان تھے، ان کے چچا زاد جہانگیر خان کے چھوٹے بھائی، اعظم خان کی واحد اولاد، جن کے ساتھ ان کا بچپن خوشگوار یادوں سے بھرا ہوا تھا۔ جوانی کے آغاز میں وہ تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے تھے اور آخری بار جب وہ ملے تھے تو 25 سال کے بھرپور نوجوان تھے۔ پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے مکمل طور پر بیرون ملک رہائش اختیار کر لی اور خان حویلی سے تعلق آہستہ آہستہ دھندلا گیا۔ صرف داور خان ہی تھے جن کا ان سے مسلسل رابطہ قائم رہا تھا۔ آج ان دونوں کو یوں اچانک حویلی میں دیکھ کر سب کی حیرت بجا تھی۔ خانان میرے یار، اتنے برسوں بعد تم پاکستان آئے ہو، یقین نہیں آ رہا۔ داور، تم کہاں ملے خانہ کو؟ روبان خان بہرام خان کے گلے لگتے خالص پشتو لہجے میں بولے۔ ان کی آواز جذبات سے لبریز تھی۔ باور کہزہ سطح کوریم، یقین کرو بان، میں تمہارا وہی خانہ ہوں۔ بہرام خان نے روبان خان کے گرد بازو پھیلا کر اپنی اپنائیت کی مہر ثبت کی۔ لالا ہم بھی ہیں، ہمیں بھی ملنا ہے، حیدر خان نے خفگی سے کہا جس پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ روبان خان فوراً ہٹ گئے تاکہ وہ بغل گیر ہو سکے۔ آؤ بھائی تم بھی مل لو۔ روبان کے ہٹتے ہی حیدر خان بہرام خان سے گلے جا ملے۔ سلام چچا جان، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ شامیر نے احترام سے پوچھا۔ میں تو یہیں تھا شاہ، تم نے ہی مجھے دیکھنا چھوڑ دیا۔ بہرام خان نے ہنستے ہوئے شامیر کے کندھے پر ہاتھ مارا تو سب کے لبوں پر ہنسی چھلک گئی۔ میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میری بیٹی بھی ساتھ آئی ہے۔ بہرام خان کے اس جملے پر سب چونکے۔ کیا مطلب؟ بھابھی نہیں آئی؟ حیدر خان کی بات پر سب نے سر ہلایا۔ واقعی کسی نے بہرام خان کی اہلیہ کو کبھی نہ دیکھا، نہ ان سے کوئی تعلق قائم ہو پایا۔ نہیں، وہ نہیں آئی۔ بہرام خان کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا اور ان کے جواب کے بعد کسی نے اس موضوع کو چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ ہاں نا، بیٹی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ روبان خان نے پوچھا۔ وہ اس وقت مردان خانے کے باہر کھلے لان میں کھڑے تھے جہاں مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں ترتیب سے لگائی گئی تھیں۔ لالا ساجدہ کے ساتھ اندر بیٹھ گیا ہے۔ اس سوال کا جواب بہرام خان کے بجائے داور خان نے دیا۔ او موڑا، تم کو تو ہم بھول ہی گئے، حیدر خان نے شرارت سے کہا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ داور خان 1 ماہ بعد حویلی آئے تھے مگر سب کی توجہ بہرام خان پر مرکوز تھی۔ چچا جان میں ہوں نا، پریشان مت ہو۔ زارون خان نے آگے بڑھ کر داور خان سے لپٹتے ہوئے ان کا گال چوم لیا۔ داور خان کے جھیپے چہرے پر سرخی چھا گئی اور ان کے تاثرات دیکھ کر پورے مردانے میں قہقہوں کا شور بلند ہو گیا۔ نہیں تم رہنے دو۔ داور خان نے زارون کو خود سے پرے کرتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ لیے تو سب آگے بڑھ کر باری باری ان سے ملے۔ اس پر وہ بھی آخر کار مسکرا دیے۔ خانم بی بی، ساجدہ نے کچن سے باہر آتی ہوئی
اسما خانم کو پکارا، جنہوں نے پلٹ کر اس کی سمت دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی سفید پینٹ اور گلابی شرٹ میں ملبوس ایک چھوٹی سی لڑکی بھی تھی، جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ گندمی رنگت، بڑی بھوری آنکھیں جن میں چمک تھی، اور براؤن کرلی بالوں کی اونچی پونی وہ بلا شبہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے ساجدہ؟ اسما خانم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ خانم بی بی، یہ انارا بی بی ہیں، داول لالا نے بھیجا انہیں، یہ ان کے بہرام لالا کی بیٹی ہیں۔ ساجدہ کی بات سن کر اسما خانم کے چہرے پر حیرت واضح ابھری۔ یہ بہرام لالا کی بیٹی ہے؟ وہ آئے ہیں کیا؟ اسما خانم کے لہجے میں بے یقینی در آئی، جس پر ساجدہ نے سر ہلاتے ہوئے ہال کی سمت اشارہ کیا۔ ارے بیٹا ادھر آؤ، ساجدہ تم بچی کے لیے قہوہ یا کوئی جوس لے آؤ۔ انہوں نے انارا کو محبت سے اپنے قریب کیا اور ساجدہ سے نرمی سے کہا۔ یہ ان کے بہرام لالا کی بیٹی تھی، وہی بہرام جنہیں وہ اپنے سگے بھائیوں جیسا مانتی تھی۔ بیٹا، ماما نہیں آئیں آپ کی؟ انہوں نے اسے ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فی الحال وہ انارا کو زنان خانے میں نہیں لی جا سکتی تھی، ورنہ وہاں کی عورتوں کو ایک نیا موضوع مل جاتا، بحث و چہ مگوئی کا۔ نہیں، وہ نہیں آئیں۔ ارے آنٹی، آپ کی حویلی کتنی پیاری ہے، ہائے میرا تو دل آ گیا۔ انارا، جو پہلے قدرے انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، اسما خانم کی شفقت اور اپنائیت سے گھل مل گئی اور اپنی مخصوص شوخ مگر مخلصانہ ٹون میں چہک اٹھی۔ اسما خانم انارا کی اتنی صاف رواں اردو پر حیران تھی، اور اگلے 10 منٹ میں انہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ لڑکی خاصی باتونی ہے۔ وہ ہر اس موضوع پر بات نکال لیتی تھی جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، مگر اسما خانم نے تحمل و شفقت سے اس کی ہر بات کا جواب دینے کی پوری کوشش کی۔ زارا نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تو سامنے چھت پر لگی روشنی آنکھوں میں اترنے لگی۔ کچھ لمحے وہ ساکت نگاہوں سے چھت کو دیکھتی رہی، جیسے ذہن اور جسم کے درمیان کوئی فاصلہ رہ گیا، پھر جیسے اچانک اندر کچھ ہلا۔ رات کا منظر، وہ لمحہ، وہ لمس، سب ذہن میں یوں ابھرا جیسے ابھی ابھی گزرا ہو۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی، اور ساتھ ہی اس کے لمبے بال بے ترتیبی سے پشت پر بکھر گئے، جیسے وہ خود بھی بکھر گئی ہو۔ دیوار پر لگی گھڑی پر نظر پڑی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ ایک لمحہ آنکھیں جھپکی، پھر وقت دوبارہ دیکھا۔ حیرانی، اضطراب سب ایک ساتھ آنکھوں میں اتر آیا۔ کمرہ ویسے ہی بکھرا پڑا تھا، زمین پر ابھی کانچ کے چمکتے ذرات بکھرے تھے، گویا رات کی بے چینی ابھی تک باقی تھی۔ اس نے کمفرٹر ہٹایا، پاؤں بیڈ سے نیچے ٹکائے، اور جیسے ہی پیر زمین کو چھوئے، شیشے کی چبھن آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ جلدی سے چپل پہنی اور نرمی سے کھڑکی کا رخ کیا۔ کھڑکی کا پرد کھولا تو لان میں کسی تقریب کا سماں تھا۔ دور کرسیاں بچھی تھیں، لوگ کھانے میں مشغول تھے، فضا میں کچھ رسمی سا شور اور مدھم سا قہقہا تھا۔ منظر کو سمجھنے میں لمحہ لگا، پھر یاد آیا آج باران کی دستار بندی تھی۔ یہ یاد آتے ہی اندر کوئی ضبط ٹوٹا اور وہ فوراً واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر باہر نکلی، صاف لباس پہنے، بال نیم خشک کمر پر گرتے ہوئے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھی کرتے ہوئے نظر شیشے کے کٹے کنارے سے ٹکرائی، جہاں اس کا عکس جھلملا رہا تھا۔ گال پر انگلیوں کی ہلکی سی سرخی اب کچھ مدھم ہو چکی تھی، لیکن وہ لمس جیسے اب بھی روح کے کسی نرم حصے کو چھو رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے گال چھوا، اور پھر بے اختیار لبوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ اتر آئی۔ بالوں کو سمیٹ کر اس نے کمرے کی بکھری چیزوں کو دیکھا، کونے میں رکھی ڈسٹ بن تک پہنچی اور شیشے کے بڑے ٹکڑے چن کر ان میں ڈالے۔ ہر ٹکڑا جیسے ایک یاد، ایک بات، ایک لمس تھا۔ اسے احتیاط سے سمیٹا، آخر میں خود پر بڑی سی شال اوڑھی، دروازے کی جانب بڑھی اور لمحہ بھر کو ٹھٹکی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے کچھ سوچا، شاید کسی امید، کسی اندیشے یا کسی انکہی دعا کو خود سے باندھا، پھر دروازہ کھول کر قدم باہر رکھ دیا۔ دنیا کی چمکتی روشنیوں اور اجنبی آنکھوں کے بیچ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی منظر کا حصہ بننے لگی۔ باب 3 شکست خوردہ ہر انسان کو توڑتی نہیں ہے، بلکہ مزید مضبوط بنا دیتی ہے۔ سورج کی آخری کرنیں جیسے چاند کی نرم چادر میں لپٹ گئی تھی، اور سرد ہوا کے جھونکوں نے شام کی خاموشی میں تھوڑا اور وزن بھر دیا تھا۔ گاؤں میں دستار بندی کے تقریب اپنے جوبن پر آ کر اختتام کو پہنچی تھی۔ مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، اور اب صرف خان حویلی کے فرد رہ گئے تھے، جن کے لیے مردان خانے میں دسترخوان بچھا دیا گیا تھا۔ نئے سردار کی نامزدگی کے بعد کئی بکروں کا صدقہ دیا گیا تھا۔ گاؤں کے ہر گھر میں راشن اور نئے کپڑے پہنچائے گئے۔ روایت، سخاوت اور رواج سب نے مل کر ایک نئی صبح کی نوید سنائی تھی، مگر اس خوش رنگ ماحول میں شامیر کی آنکھوں میں ایک انجانی سی بے چینی تھی۔ اس کی نظریں وقفے وقفے سے
कलाई में बंधी घड़ी पर जा तकती, जैसे वक्त के किसी लम्हे को रोकने या खींचने की कोशिश कर रही हो। हरम और जिब्रान की वापसी मतवक्को थी और उसकी धड़कनें हर गुजरते लम्हे के साथ तेज़ तर हो रही थी। वो ख़ुद को खाने पर मरकूज़ रखने की कोशिश कर रहा था, मगर निवाला हलक से जैसे ज़बरदस्ती उतरता। बारान जो बराबर में बैठा था सब कुछ महसूस कर रहा था। अगरचे वो ख़ुद भी हैदर खान से बात कर सकता था, मगर शामिर ने ज़िद की थी कि वो ख़ुद बात करेगा, और बारान ने उसके फ़ैसले का एहतराम किया था। कल से वो देख रहा था कि शामिर कई बार बात करने की कोशिश कर चुका है, मगर मौका हर बार छिन जाता है। शाह, खाना खाओ, बारान ने नरमी से कहा, दुम्बे के भुने गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में रखते हुए। शामिर ने बमुश्किल चंद निवाले लिए, लेकिन दिल तो किसी और गोशे में भटक रहा था। बहराम खान, जो बरसों बाद वतन लौटे थे, दस्तरखान पर असल पश्तो खाना का मज़ा लेकर खुश थे। बहुत अरसे बाद ऐसा जायका चखा है, दिल खुश हो गया। उन्होंने खाने के अख्तिताम पर दिल से तारीफ़ की। फिर फ़ौरन अनारा का ख्याल आया। हैदर, अनारा ये सब नहीं खाती, उसके लिए कुछ हल्का बनवा देना। अनारा गोश्त से तकरीबन परहेज़ करती थी और बहराम खान बेटी के ज़ौक़ से बखूबी वाकिफ़ थे। रुबान खान, जो गोया सब नज़म संभाले बैठे थे, मुस्कुरा कर बोले, खाना तुम बेफ़िक्र रहो, अस्मा या ज़ूबिया ने ज़रूर बंदोबस्त किया होगा। बस खाना मुकम्मल हो तो लाउंज में सबसे मुलाकात भी हो जाए। उनके इशारे पर सबने खामोशी से इस बात में सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता दस्तरखान से उठने लगे। मगर शामिर का दिल अभी तक एक जवाब, एक लम्हे और एक हिम्मत की तलाश में कहीं रुका हुआ था। आंटी, मैं ये नहीं खाती, आप मुझे कुछ और बनवा दें। अनारा इस वक्त अस्मा खानम के कमरे में बैठी थी। जब अस्मा खानम उसके लिए देसी पकवान लाईं तो उसने नाक मुंह चढ़ाते हुए कहा, बेटा ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, खाकर देखो, बहुत मज़े का है। अस्मा खानम ने मटन कढ़ाई की जानिब इशारा किया, जिस पर वो ज़ोर ज़ोर से गर्दन नफ़ी में हिलाने लगी। नहीं आंटी, मुझे ये नहीं खाना, आप प्लीज़ मुझे कुछ और बना दें। अनारा आंखें टिमटिमाते निचला लब बाही निकालती मासूमियत से बोली, तो अस्मा खानम को वो बहुत प्यारी लगी। अच्छा तुम बताओ क्या खाना है, हम बनवा देते हैं। अस्मा खानम प्यार से बोली तो अनारा ने अपने मोतियों जैसे दांतों की नुमाइश करती थोड़ी पर उंगली रखकर सोचना शुरू किया। आप ना मेरे लिए नूडल्स बना दें, वो जल्दी बन जाते हैं। यूँ उसने चुटकी बजाकर दिखाई, और मज़े की भी होते हैं। घुंघराले बालों वाली लड़की मज़े से बोली तो अस्मा खानम ने साजिदा को आवाज़ दी, ये ले जाओ और बच्ची के लिए नूडल्स बना कर ले आओ। अस्मा के हुक्म पर साजिदा खाने के बर्तन लेती चली गई। अक्सर अरमान ही हवेली में नूडल्स और मैक्रोनी वगैरह खाता था, इसलिए साजिदा को वो सब बनाना आ गया था। साजिदा के जाने के बाद अस्मा खानम अनारा के पास बैठती, उसकी बातें सुनने लगी, जो अपने स्कूल की बातें सुना रही थी। उसकी उम्र 14-15 साल से ज़्यादा नहीं थी, या शायद उससे भी कम। चचा जान, मैंने आपसे पहले ही कहा था आप गलती कर रहे हैं, अब देख लिया अंजाम। दिल शेर खान की आवाज़ में छुपा तमस्खर शेर खान के माथे पर बल डाल गया। वो दोनों इस वक्त मर्दान खाने में बैठे थे। दीवारों पर माजी की परछाइयाँ, सोफ़ों की पुरानी पड़ती हुई गद्दी और सादगी में लिपटी ख़ानदानी वजाहत, सब कुछ उस देहाती हवेली की गवाही दे रहा था कि ये घर कई नस्लों के गुरूर का गहवारा रहा है। दिल शेर, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, जाओ यहाँ से। शेर खान ने माथे के शिकनों को 2 उंगलियों से सहलाते हुए जैसे अपनी परेशानी को दबा लेना चाहा, मगर लहजे की शिकस्तगी बहुत कुछ कह रही थी। क्यों ना बोलूँ चचा जान, आपके गलत फ़ैसलों की सज़ा हम सब भुगत रहे हैं। दिलशेर अब बदतमीज़ी की हद पार कर गया था। वो जानता था उनकी जद्दी पुश्ती ज़मीनें, जो उनके वजूद की बुनियाद थी, अब ख़तरे में थी। शेर खान ने कभी उन ज़मीनों को गिरवी रखने का सोचा भी न था, मगर शहर के कारोबार में कदम रखने के लालच में उन्होंने दिलशेर के वालिद को कायल किया। ज़मीनें गिरवी रखकर सरमाया हासिल किया, और बदकिस्मती से वो सरमाया बाज़ार में डूब गया। जब उम्मीद का चिराग बुझने लगा तो बालाज ने मदद का हाथ बढ़ाया। शेर खान ने वो कबूल तो कर लिया, मगर जिस कागज़ पर उसने दस्तखत किए उसकी नौयत से बेखबर थे। और आज जब बालाज ने हकीकत खोली तो वो ज़मीनें जो वापस मिलनी थी, दर हकीकत अब बालाज की मलकियत बन चुकी थी। शेर खान जैसे किसी धुंधले ख्वाब से जागे हों, एक ऐसा ख्वाब जो जीते जी उनकी जड़ें काट गया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, वो थके थके लहजे में बोले, जैसे लफ्ज़ों का बोझ उठाते उठाते थक चुके हों। इस सब से बेहतर तो ये था कि आप सफ़ीर को ही उनके हवाले कर देते। खुद तो वो बाहर जा बैठा, मुसीबत हमारे गले पड़ी है। शेर खान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हैरत की एक लहर उनके चेहरे से गुजर गई। क्या मतलब?
چچا جان اب بھی نہیں سمجھے؟ یہ سب زارا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ نے اسے ونی کر دیا، اور وہ بالاج لالا کی منگیتر تھی۔ ان کی غیرت کو آپ نے رونٹ ڈالا۔ وہ کیسے خاموش بیٹھ سکتے تھے؟ شیر خان کا دل جیسے کسی انجانے خوف سے لرز گیا۔ انہوں نے دل شیر کی آنکھوں میں جھانکا اور سوچا کہ شاید وہ سچ کہہ رہا ہے، شاید وہ واقعی غلطی کر بیٹھے تھے۔ میں بات کروں گا بالاج سے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے لہجے میں مضبوطی سے زیادہ بے یقینی اور دکھ تھا۔ دل شیر نے خفگی سے سر جھٹکا۔ اسے اندازہ تھا کہ اب یہ باتیں فیصلوں کے ملبے پر نوحے بن کر رہ گئی ہیں۔ کام ہو گیا ہے، الیکس نے آتے ہی ڈی کے سے کہا، جو محض ہولے سے مسکرا دیا۔ الیکس کے کہنے پر ڈی کے نے اسے دیکھا اور پھر دونوں ہی ہنس دیے۔ ڈی کے یا بالاج دراب خان۔ بالاج اور الیکس یعنی اشر ہنستے ہوئے سکون سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سنا ہے آج خان حویلی میں خوشیوں کا سما تھا۔ باران خان کو گاؤں کا نیا سردار منتخب کیا گیا ہے، اشر نے کہتے ہی سگریٹ سلگائی اور بالاج کی جانب بڑھائی۔ اچھی بات ہے، باران سے ملنے کے بعد لگ رہا ہے وہ زارا کے لیے پرفیکٹ ہے۔ بالاج نے سگریٹ 2 انگلیوں کے درمیان تھام کر ہونٹوں میں دبایا اور گہرے کش لیتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی میں کہا، میں خود حیران تھا، دیکھا تم نے کیسے اس نے زارا کو پروٹیکٹ کیا؟ اشر کی بات پر بالاج نے خاموشی سے اتفاق کیا، جیسے کوئی بھاری لمحہ یادوں سے گزر گیا ہو۔ یہ زارا ٹاپک ختم ہوا، اب جلد از جلد کرسٹل کوئین سے ملاقات کرنی ہے، جس نے لوسیفر کو اتنی بے رحم موت دے کر اس کا سر مجھے بھجوایا تھا۔ بالاج کی آواز میں ایک سرد مہری تھی، جیسے یہ بات اب جذبات سے نہیں صرف فرض سے جڑی ہو۔ مجھے لگتا ہے کرسٹل یہاں اپنے اصل روپ میں ہوگی، اشر پر سوچ انداز میں بولا۔ مطلب؟ بالاج نے سگریٹ بجھاتے ہوئے ہلکے انداز میں پوچھا۔ اوہو، جیسے تم ملائیشیا میں سبز آنکھوں لینس کا استعمال کرتے ہو، ویسے ہی وہ بھی کرتی ہوگی۔ مافیا ایک دھوکہ ہے، وہاں کوئی بھی اپنی اصل پہچان کے ساتھ نہیں رہتا، ہر انسان اپنا روپ بدل کر وہاں سانس لیتا ہے، اور تم جانتے ہو وہ انڈر ورلڈ کی ملکہ ہے، یوں ہی تو وہ کرسٹل کوئین کے نام سے جانی نہیں جاتی۔ بالاج نے اشر کی سمجھداری پر خاموش داد دی۔ دونوں اسلام آباد میں بالاج کے محل نما فارم ہاؤس میں موجود تھے۔ 2 منزلہ سفید اور لال رنگ کے امتزاج سے بنا وہ فارم ہاؤس صرف جگہ نہیں، ایک شاندار اور گہری تاریخ کی پہچان تھا۔ ہر شے قیمتی، ہر چیز نفیس۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے کئی راز نکلے تھے اور جہاں کئی راز دفن بھی تھے۔ یہی تھا ڈی کے، ڈیتھ کنگ عرف بالاج دراب خان زادہ کا اصل چہرہ۔ یہ کہانی نہیں، ایک ایسی سانس لیتی سچائی تھی جو ہر موڑ پر اپنے ہی وجود کو چھپا کر نئی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ شامیر، اب ہمیں نکلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا۔ جبران نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا جہاں سوئیاں نو کا ہنسا عبور کر رہی تھی۔ جبران کی آواز پر سب مرد حضرات جو اندر جانے کے لیے جوتے پہن رہے تھے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ لالا یہ کون ہے؟ داور خان نے حیدر خان سے پوچھا۔ کیونکہ داور خان کے آنے کے بعد وہ دونوں آئے تھے، اس لیے جبران اور حرم کا سامنا داور خان سے نہیں ہوا تھا۔ یہ شامیر کا دوست ہے جبران، یہ بچہ اور اس کی بہن ہمارے یہاں مہمان ہیں۔ حیدر خان نے مختصر سا تعارف کروایا تھا، جبکہ شامیر تو پہلے ہی جبران کو داور خان کا بتا چکا تھا۔ داور نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ بیٹا، تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ہماری مہمان نوازی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ ربان خان نے شال کندھوں پر درست کرتے جبران کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو کالی شلوار قمیض پہنے بے انتہا حسین لگ رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت پر کالا رنگ خوب جچ رہا تھا۔ اپنی شخصیت کی وجہ سے وہ نیلی آنکھوں والا پٹھان معلوم ہوتا تھا۔ نہیں انکل، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہم تو آپ کی اتنی مہمان نوازی کے شکر گزار ہیں، بلکہ میں تو معذرت خواہ ہوں کہ ہم مخصوص مدت سے زیادہ یہاں رک گئے۔ جبران نے خوش اسلوبی سے جواب دیا۔ داور خان اور بہرام کو اس کی اتنی صاف اردو پر حیرت ہوئی، کیونکہ وہ دیکھنے میں انگریز لگتے تھے اور حقیقت میں باہر سے تھے۔ جبران، اتنی رات کو سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے، تم سب چلے جانا۔ شامیر کو کچھ اور سمجھ نہ آیا تو اس نے بہانہ بنایا۔ نہیں شامیر، حرم نہیں مانے گی۔ جبران کے کہنے پر شامیر نے لب کاٹا۔ کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی تم کون سا واپس یونان جا رہے ہو؟ فی الحال تو تم لوگوں نے لاہور جانا ہے نا، تو صبح چلے جانا۔ شامیر نے کہتے ہوئے باران کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ بھی کچھ بولے۔ شامیر صحیح کہہ رہا ہے جبران، اس وقت سفر کرنا صحیح نہیں ہے، سردی اپنے زور پر ہے اور دھند بھی بڑھ گئی ہے، ایسے میں حادثہ ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ باران کے نقطۂ نظر پر سب مردوں نے اتفاق کیا۔ واقعی سردیوں میں جب دھند زور پکڑتی تھی تو کئی حادثے ہو جاتے تھے۔
ایسے میں رات کو سفر کرنا ایک بڑا رسک تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے شامر، تم لوگ آج یہیں رک جاؤ، کل نکلنا۔ میں تم لوگوں کو ابھی نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا، روان خان نے حکم دیا۔ جبران نے پریشانی سے پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسلا۔ حرم نے اس کی جان لے لینی تھی اگر وہ ایک رات اور رکنے کی بات کرتا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور حرم کو کال ملائی جو 2 بیلوں پر ہی وصول کر لی گئی۔ حرم اس وقت زرمینے اور پری گل کے پاس بیٹھی تھی۔ زرمینے اپنے کالج کے قصے انہیں سنا رہی تھی، جبکہ پری گل اور حرم خاموشی سے بیٹھے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر اسما خانم اور زوبیہ خانم بیٹھی تھی، جبکہ سائرہ اور حبہ خانم وہاں موجود نہیں تھی اور نہ ہی کسی نے ان کے غائب ہونے کا نوٹس لیا تھا۔ بلکہ آواز پر حرم نے زرمینے اور پری گل سے ایکسکیوز کرتے ہوئے سائٹ پر آ کر کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ ہاں جبران بولو۔ حرم کی سنجیدہ آواز پر جبران کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ حرم؟ جبران نے سب کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ واٹ نانسنس جبران، واٹ وہ؟ حرم کو جبران کا یوں ہکلانا تپا گیا تھا۔ ابھی جبران کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ہی ارمان نے آگے بڑھ کر فون جبران کے ہاتھ سے لیا اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ شامیر کو ارمان کی یہ حرکت خاصی بری لگی تھی، اور صرف شامیر کو ہی نہیں، سب کو یہ حرکت بری لگی تھی۔ جبران اب کچھ بولو گی؟ حرم کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ سب نے جبران کو دیکھا جو ماتھے سے پسینہ صاف کر رہا تھا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ اتنی سردی میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا، یا وہ اپنی بہن سے ڈرتا تھا۔ جبکہ حرم کی آواز سنتے شامیر کے دل نے ایک دھڑکا محسوس کیا تھا۔ حرم، میں سوچ رہا تھا آج ہم یہیں رک جاتے ہیں۔ جبران کی بات سنتے ہی حرم کا میٹر شارٹ ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے ابھی ہمارا کام باقی ہے، وہ بھی ختم کرنا ہے، اور تم مجھے مزید یہاں رکنے کا کہہ رہے ہو؟ حرم غصے سے آنکھ بگولا ہو کر بولی۔ سب نے حیرت سے ایک دفعہ موبائل کو دیکھا اور ایک دفعہ جبران کو۔ جبران نے گہرا سانس بھرتے شکر ادا کیا کہ حرم نے اٹالین میں اپنی بات کہی۔ یہ بات ان کے بیچ طے تھی کہ جب یہاں کوئی کام کی بات کریں گے تو اٹالین میں کریں گے، اردو میں بولنے کا رسک وہ نہیں لے سکتے تھے۔ حرم، اس وقت موبائل اسپیکر پر ہے اور سب ہماری باتیں سن رہے ہیں، پلیز مان جاؤ۔ جبران نے بھی اب اٹالین زبان استعمال کی تو ارمان نے منہ بسو لیا۔ یہ کیا ہے بھائی، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارمان کے کہنے پر باران نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ جلدی سے موبائل جبران کے حوالے کر گیا جو اسپیکر آف کر کے کان سے لگا گیا۔ جبران، یو نو واٹ، میری سب سے بڑی غلطی تمہاری بات ماننا تھی۔ حرم غصے سے پھنک رہی تھی، وہ تنگ آ چکی تھی۔ شامیر کے اپنے جانب بڑھتے قدم وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی، اوپر سے اس کا دل اسے الگ پریشان کر رہا تھا۔ وہ خود اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جتنی بھی سخت بن جاتی تھی تو ایک انسان ہی نہ، دل پتھر کا ہی صحیح، لیکن تھا تو وہ جس میں وہ شخص درار دیتا چٹخا رہا تھا۔ پلیز۔ جبران کی اتنی منتوں پر اس نے غصے سے کال کاٹتے ہوئے اپنے قدم واپس لاؤنج کی جانب بڑھائے جہاں زرمینے اسے آتے دیکھ فٹافٹ اس کے لیے جگہ بنا گئی۔ حرم ادی، یہ آپ کی ناک کے پاس کیا ہے؟ زرمینے کے اچانک کہنے پر حرم کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے جلدی سے ناک کے پاس ہاتھ لگایا تو وہاں خون کا ننھا سا قطرہ تھا۔ پری گل جو اپنے موبائل پر مصروف تھی وہ بھی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ حرم کے ناک سے ہوتی ہوئی بلیڈنگ پر وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ حرم کو خود پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر جانے لگی، لیکن پری گل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ مجھے دکھاؤ حرم۔ پری گل نے حرم کا معائنہ کرنا چاہا مگر وہ فرصت سے اسے دور کر دی، اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پری گل نے شاکی نظروں سے اس کی پشت دیکھی جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ گل ادی، وہ کیا تھا؟ زرمینے نے پریشانی سے پری گل سے پوچھا جو ابھی تک راہداری کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، شاید لپسٹک لگ گئی تھی۔ پری گل نے زرمینے کا دھیان باتوں سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس کا دماغ وہیں اٹک گیا تھا۔ حرم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ لاک کیا، دوپٹہ کندھوں سے اتارا اور بیڈ پر پھینکا۔ واش روم میں گئی، دیوار پر لگے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو پریشان ہو گئی، ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ سچ شکر تھا کسی نے دیکھا نہیں تھا، اور زرمینے تو معصوم تھی، وہ اس بات کو آسانی سے نکال سکتی تھی، لیکن پری گل، یہ بات اس کے ذہن میں بار بار آ رہی تھی۔ حرم نے غصے سے اپنے بال کھینچے۔ جتنی وہ اپنی کمزوریوں کو چھپا رہی تھی اتنی ہی وہ کمزوریاں امڑ کر اپنا آپ سب پر عیاں کر رہی تھی۔ یہ کمزوریاں مضبوط سے مضبوط انسان کو گرا دیتی ہیں۔ پھر وہ کیا تھی؟ اس نے جلدی سے نل کھولا، چہرے پر چھینٹے مارے اور خود کو ریلیکس کیا۔ نل بند کر کے سرمئی آنکھوں والی لڑکی نے تولیہ اٹھا کر چہرہ خشک کیا۔ اس شفاف چہرے کے آئینے میں نظر پڑی تو اس نے باہر کی جانب قدم بڑھایا۔
وہ ایک مضبوط لڑکی تھی جو مکمل ٹوٹنے کے بعد وجود میں آتی ہے۔ السلام علیکم۔ مرد حضرات کو لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر خواتین احتراماً اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسما خانم کی آنکھوں میں ایک مانوس سکون تھا، جیسے یہ منظر ان کے لیے نیا نہ ہو، لیکن باقی چہروں پر حیرت کی واضح جھلک دکھائی دی۔ لالا، تم کب آئے؟ زوبیہ خانم کی آواز میں خوشگوار حیرت کے ساتھ بے یقینی بھی شامل تھی۔ انہیں تو بس اتنا معلوم تھا کہ داور خان آج حویلی آنے والے ہیں، لیکن بہرام خان کو ساتھ دیکھ کر وہ لمحے بھر کو چونک گئی تھی۔ آج ہی پہنچا ہوں، سیدھا تم لوگوں کے پاس آ گیا، بہرام خان نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور آگے بڑھ کر ایک ایک خاتون کے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دی اور زرمی نے وہ پری گل کو سینے سے لگاتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کی شفقت اور انداز میں وہی پرانی خاندانی محبت تھی جو وقت کے ساتھ بھی نہیں بدلی تھی۔ خان حویلی کا ماحول اگرچہ روایت میں لپٹا ہوا تھا، مگر اتنا گھٹن زدہ کبھی نہیں رہا تھا کہ وہاں آزاد سانس نہ لی جا سکے۔ سب مرد و خواتین آہستہ آہستہ اپنی نشستوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ اسما بچی، انارا کہاں ہے؟ بہرام خان نے نرمی سے پوچھا۔ ان کے لبوں پر بیٹی کے ذکر سے ایک خاص چمک ابھری تھی۔ کون انارا؟ زوبیہ خانم نے کچھ پل کو تعجب سے پوچھا، گویا ذہن میں مکمل ربط نہ بیٹھ پایا۔ میری بیٹی انارا، وہ بھی میرے ساتھ ہی آئی ہے، بہرام خان نے جواب دیا تو زوبیہ خانم نے سر ازوات میں ہلایا۔ لالا وہ کمرے میں کھانا کھا رہی ہے، میں بلواتی ہوں۔ ساجدہ، ذرا جا کر انارا بیٹی کو میرے کمرے سے لے آؤ، اسما خانم نے نرمی سے کہا تو ساجدہ فوراً تعمیل میں چل دی۔ ارے حرم بچی، آؤ ادھر، زوبیہ خانم نے جیسے راہداری سے آتی حرم کو دیکھا خوشی سے پکارا۔ وہ دھیرے قدموں سے ان کی سمت آ رہی تھی۔ خانہ، یہ ہے جبران کی بہن۔ روبان خان کے تعارف پر داور خان اور بہرام خان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب حرم کو لگا جیسے اس کے قدموں تلے کی زمین یکایک سرک گئی ہو۔ آنکھوں کے سامنے ماضی کے اندھیرے اور خونی پنے پل بھر میں چھا گئے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ابھری جسے اس نے بڑی مہارت سے دوپٹے کی اوٹ میں چھپا لیا، مگر آنکھوں میں نمی اور اذیت کی ایک ٹوٹتی ہوئی چبھن صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ دماغ میں جیسے کسی رگ نے زور سے چیخ ماری ہو۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے، داور خان کی گہری نرم مگر سنجیدہ آواز حرم کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ لمحہ بھر کو ہوش میں واپس لوٹی۔ یہ کون ہے؟ اس نے بے اختیار آہستگی سے جبران سے پوچھا۔ نگاہیں اب بھی داور خان کے چہرے پر جمی تھی۔ یہ شامیر کے چچا جان ہیں، داور خان، اور یہ ہے بہرام خان۔ جبران نے اسے دیکھے بغیر سادہ انداز میں جواب دیا، مگر وہ اس لرزتے وجود کی شدت کو محسوس نہ کر سکا۔ حرم کو لگا وہ مزید کھڑی نہیں رہ سکتی۔ الٹے قدموں پلٹتے ہوئے وہ تیزی سے راہداری کی طرف بڑھی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو جانا چاہتی ہو۔ دو آنکھیں تھیں جنہوں نے اس کی پشت کا تعاقب کیا، اس وقت تک کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ابھی اس کے جانے کی گونج بھی تھمی نہ تھی کہ سامنے سے ایک اور چہکتی آواز ابھری۔ انارا اپنے مخصوص شوخ انداز میں دوڑتی ہوئی آتی دکھائی دی، ہلکی سی قہقہا لیے، اپنی تمام تر معصومیت اور توانائی کے ساتھ، مگر اس کی آمد اس لمحے بھی ایک نئے باب کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ انارا خوشی سے اچھلتی ہوئی بہرام خان کے پاس پہنچی اور بے دھڑک ان کے بازو سے لپٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی اس بے ساختہ معصومیت نے لاؤنج میں موجود ہر فرد کو چونکا دیا اور پھر مسکراہٹیں آہستہ آہستہ چہروں پر بکھر گئیں۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پتہ ہے آپ کو، یہ والی آنٹی، اسما خانم کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے، کتنی پیاری ہیں، شی از سو کیوٹ۔ انارا کی شوخ اور مخلص بات نے وہاں موجود سب کو بے ساختہ ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی نظریں ادھر ادھر گھومتی ہوئی باران پر ٹھہر گئی، جو خاموشی سے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا کسی کو تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ ارے، یہ حرم بچی کہاں چلی گئی؟ اسما خانم کی نگاہ آخرکار لاؤنج میں ٹکی خالی جگہ پر پڑی۔ آئی تھنک کمرے میں چلی گئی ہوں گی، میں دیکھتا ہوں، جبران نے کہا اور اٹھ کر راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ کھانا کھا لیا میری جان نے؟ بہرام خان نے نرمی سے انارا کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ اب بہرام خان اسے سب سے متعارف کروا رہے تھے۔ وہ ایک ایک فرد کے پاس جاتی، ہاتھ ملاتی اور دل سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتی۔ ڈیئر، آپ سب سے پیارے ہیں، شامیر سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ شامیر کی آنکھوں میں خاص چمک ابھری، منظر مکمل تھا، ہنسی، خوشبو، شوخی اور خاندانی اپنائیت سے لبریز، لیکن ایک خلا واضح تھا۔ نہ سائرہ وہاں موجود تھی، نہ حبہ خانم، اور زارا کی غیر موجودگی کا تو جیسے کسی نے نوٹس ہی نہ لیا۔ ہاں جی، تو آج کے ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں۔
بات کرتے ہیں اگر آج کے ایپیسوڈ کی، شروعات سے شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو فرسٹ سین تھا جہاں باران نے تھپڑ مارا زارا کو، وہ سین مجھے ذرا پسند نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ باران 10 آؤٹ آف 10 ہے، لیکن جیسے ہی اس نے وہ تھپڑ والی حرکت کی، میں نے اس کا اسکور فوراً سے 0 کر دیا۔ اگرچہ یہ رومانس تھا تو بالکل بھی اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ رومانس مجھے اچھا لگا۔ اور جو ہمارا شامیر ہے وہ تڑپ تڑپ کر اس نے کیا ہی بن جانا ہے حرم کے لیے۔ اور یہ جو بہرام خان کی انٹری ہوئی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہیں یہ بہرام خان وہی نہ نکلے جنہوں نے زینب کی کڈنیپنگ کی تھی، یعنی جو وہ ماسک والا آدمی تھا، کہیں وہ بہرام خان ہی نہ نکلے۔ اگر ایسا ہوا تو حرم تو پکا اپنا ریونج لے گی بہرام خان سے، اور شامیر پھر اس کے خاندان کا کیا ہونا ہے، سارے لوگ کیسے راضی ہوں گے، کیا کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ۔ لیکن ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔